جب عورتیں منہ کھول کر بے پردہ نکلتی ہے تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ ایسی عورتیں جہنم میں اوندھے منہ لٹکائی جائے گی. پردہ کرو, چچا زاد بھائی سے پردہ کرو, مامو زاد بھائی سے پردہ کرو, دیور سے پردہ کرو, جیٹ سے پردہ کرو, اپنے سسر سے پردہ کرو, محلے کے دیور جو ہیں ان سے پردہ کرو. اس طرح مردوں سے بات نہ کرو. ارے نادان بہنوں, تم حسینی بنتی ہو. امام حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آج بیٹیاں شادی میں بے پردہ چلی, ولیموں میں بے پردہ چلی. یاد رکھنا عورتوں کو جہنم میں اوندے منہ لٹکایا جائے گا جو پردہ نہیں کرتی, بے پردہ گھومتی ہے. میری بہنوں, اپنی حال پہ رحم کرو. اللہ کے عذاب کو نہ تم برداشت کر سکتے ہو نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے خدا کے لیے پردے کی پابندی, حتیٰ کہ اپنے پیروں سے بھی پردہ کرو, اپنے اماموں سے بھی پردہ کرو, تعویذ والے باباؤں سے بھی پردہ کرو. میں تمہارے بھولے پن کو کیا نام دوں, اتنے نادان بنتے ہو کہ تم تعویذ لینے جاتی ہو. یہ تو اللہ والے لوگ ہیں, ان سے کیا پردہ کرنا. یہ تو پیر صاحب روحانی باپ ہے, ان سے کیا پردہ کرنا. یہ تو مولانا, ان سے کیا پردہ کرنا. ایک جملہ کہہ کے قصہ ختم کرتا ہوں. جب نبی سے پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تب کس کے سامنے بے پردہ تم جا رہی ہو؟ کس کے سامنے بے پردہ جا رہی ہے؟ اب پیروں سے مصافحہ کرنے کی روایت آپ کے ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن میں مسئلہ بیان کر جا رہا ہوں. دیکھو ہم لوگ جو وہ شریعت بیان کرنے آئے, آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے, برا لگے تو کوئی بات نہیں, آئندہ آپ ہمیں نہ بلائیے گا, ہم نہیں آئیں گے, کوئی بات نہیں. لیکن اگر سچائی سننا چاہتے ہو تو یاد رکھنا, وہ شخص کبھی پیر ہو ہی نہیں سکتا جو نامحرم عورتوں سے مصافحہ کرتا ہو. جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابیات نے کہا حضور یہ صحابہ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, ہمیں بھی مصافحہ کرنے کی اجازت دے دیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا, لافظہ من النساء میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. تو یاد رکھنا, کتنا بھی بڑا عالم ہو, کتنا بھی بڑا پیر ہو, کتنا بھی بڑا مفتی ہو, کتنا بھی بڑا بزرگ ہو, ان سے مصافحہ مت کرو, وہ تم جہنم میں جاؤ گی. تمہاری سعادت اتنی ہے کہ تم شریعت پر عمل کرو. تم مصافحہ نہیں کر سکتے. جب نبی سے مصافحہ نہیں کر سکتے تو کسی ولی سے, کسی پیر سے, کسی عالم سے کیسے کر سکتے؟ آگے بتا دوں, جب نبی سے مصافحہ نہیں کر سکتے اور اپنے پیر سے مصافحہ نہیں کر سکتے تو چوڑی پہننے کے لیے چوڑی والے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ مہندی لگانے کے لیے مہندی والے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ دلہنیں مہندی لگانے کے لیے کلب تک جا رہی ہے, چوڑی پہننے کے لیے کلب تک جا رہی ہے. استغفر اللہ. سوچو ذرا, جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے, ولی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے, تو کسی کافر, کسی مشرک, کسی فاسق, کسی فاجر کے ہاتھ میں مہندی لگانے کے لیے, چوڑی پہننے کے لیے ہاتھ کیسے دے سکتے؟